بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ خبر واحد کی حجیت کے دلائل کے بارے میں تھی، اور ان میں سے ایک دوسری دلیل کی طرف صاحب کتاب اشارہ کرتے ہیں، ومن جملۃ ادلۃ المجوزین۔ مجوزین یعنی جو کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے وہ الاجماع الذی ذکرہ الشیخ الطوسی، اتفاق کی ادعا ہے جس کو شیخ طوسی نے ذکر کیا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ وجماعت، اور ایک جماعت ہے شیخ طوسی کے بعد انہوں نے علی حجیت خبر الواحد کہ خبر واحد حجت ہے۔ البتہ خود اشارہ فرماتے ہیں فی مقابل الاجماع الذی ادعاہ السید المرتضی علی عدم قبول خبر الواحد۔ البتہ یہ جو اجماع جو شیخ نے ذکر کیا، اس کے بالکل مقابل میں ایک دوسرا اجماع ہے جس کو سید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ خبر واحد جو ہے حجت نہیں ہے، جس کا پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ یہ دونوں اجماع آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں مزید صاحب کتاب گفتگو نہیں فرماتے، فقط یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع بھی ایک دلیل ہے جس کو شیخ طوسی نے ذکر کیا ہے۔ وقد استدلوا ایضا بأوجہ عقلیۃ علی الحجیۃ، اور فرماتے ہیں علماء نے عقلی ادلہ کو بھی اس حجیت خبر واحد پر استدلال کیا گیا ہے یا کیا ہے انہوں نے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے جو ادلے ذکر کی، مثلا آیات، روایات اور یہ اجماع، تو یہی کافی ہے۔ کہتے ہیں ولیکن لما کانت الحجج السابقۃ التی اعتمدت علیہا، کہتے ہیں وہ ادلہ، وہ دلائل جو پہلے ذکر ہوئی جن پر میں نے اعتماد کیا ہے، کافیتاً وہ جو ہے کیا ہیں، کافی ہیں۔ لم اتعرض لأوجہ العقلیہ، وہ جو وجوہ عقلیہ ہیں، دلائل عقلیہ ہیں، ان کو میں یہاں ذکر نہیں کرتا۔ لأنہا لا تخلو من بعض الاشکالات، کیونکہ یہ جو دلائل عقلیہ ہم ثابت کریں دلائل عقلیہ سے کہ خبر واحد حجت ہے، تو ایسی ادلہ جو ہے وہ اشکالات سے خالی نہیں ہیں، اور یہی جو ہم نے ادلہ ذکر تھی کافی ہے۔ وَلَعَلَّهَا إِلَى التَّقْرِيبَاتِ أَقْرَبَ مِنْهَا إِلَى الْأَدِلَّةِ، اور خصوصاً یہ جو اوجہ عقلیہ جو سیر عقلاء ہے یا دلیل عقلیہ ہے، تو اس طرح کی جو ادلہ ذکر کی گئی ہیں وہ صرف تقریب کی حیثیت رکھتی ہیں، بجائے ان کہ اس کو ہم ایک مستقل دلیل مانیں، یعنی وہ مستقل دلیل نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی جو ہم نے ادلہ پہلے ذکر کیے ہیں، آیات تھی، روایات تھیں، تو یہ وجوہ عقلیہ بھی ان کے لیے ایک مؤید کی حیثیت رکھتی ہے، ان کے مقابلے میں کوئی دلیل مستقل نہیں ہے، تو لہذا ہم ان کو جو ہے ذکر جو ہے یہاں پر نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک دوسرے مطلب کی طرف صاحب کتاب اشارہ فرماتے ہیں۔ یہاں تک جو گفتگو تھی ظن خاص کے بارے میں تھی کہ ایک جو ہے خاص ظن کے بارے میں اس کو نازل منزلہ علم قرار دیا گیا ہو، لیکن ایک دفعہ ظن مطلق یعنی جو چیز ایک ایسی چیز ہو جو ظن، جس سے انسان کو گمان پیدا ہو، جس کو ظن مطلق کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی گفتگو فرماتے ہیں کہ انما تقدم من هذه المباحث هي فی حجیت الظن الخاص،
یہ جو ہماری گفتگو جو مباحث پہلے گزر چکے وہ ظن خاص کے بارے میں تھے، مثلا جس طرح خبر واحد تھی یا مثلا ظواہر تھی، قول لغوی تھا، اس کو ظن خاص کہا جاتا ہے، یعنی ایک خاص چیز سے ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہے اما ظن المطلق، ظن مطلق کوئی بھی چیز ہو جس سے انسان کو حالت ظنیہ پیدا ہو۔ فقد استدل بعضهم على حجیتہ بأوجہ، بعض علماء نے اس مطلق ظن کی حجیت پر کچھ اوجہ یا کچھ دلیلیں جو ہے، کچھ وجوہ جو ہیں وہ استدلال کی ہیں کہ ظن مطلق بھی حجت ہے۔ لیکن صاحب کتاب فرماتے وَلَمَّا كَانَتْ حجیتہ مترتبۃ علی عدم حجیت الظن الخاص، کہتے ہیں ظن مطلق اس وقت حجیت اس کو مانے یا اس کی حجیت متوقف ہے جب ہم یہ کہیں کہ ظن خاص حجت نہ ہو، تو لہٰذا بعد اثبات حجیت ہی جب ہم ثابت کر کے آئے ہیں کہ بھئی ظن خاص حجت ہے، ولا سیما خبر الواحد، خصوصاً خبر واحد کے بارے میں ہم نے اتنی لمبی بحث کی اور یہ ثابت کیا کہ خبر واحد جو ہے وہ حجت ہے، فنحن فی غنی عنہ، پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس ظن مطلق کی حجیت کو ہم ثابت کریں، لہٰذا ہمارے پاس ظن خاص حجت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ بھئی ظن مطلق کی حجت کو ثابت کریں، لیکن ہمارے پاس ظن خاص ہے تو لہٰذا اس سے ہمیں بے نیازی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک دلیل کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، ولیکن نشیر الی بعض ادلتہ اشارۃ، ظن مطلق کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ادلہ ذکر کی گئی ہیں، ہم اشارتاً اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہو اہمھا و اشہرھا، ان کی ادلہ میں سے جو مہم ترین دلیل اور مشہور ترین دلیل جو ہے جو ظن مطلق کی حجیت کو ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وذالک هو الدلیل المعروف بدلیل الانسداد الذی یترکب من مقدمات، وہ دلیل جو معروف ہے جس کا نام جس کو کہا جاتا ہے دلیل الانسداد۔ اب اس دلیل انسداد کو ثابت کرنے کے لیے یا اس سے یہ نتیجہ نکالنے کے لیے کہ ظن مطلق حجت ہے، اس کے کچھ مقدمات ہیں جس کی طرف صاحب کتاب اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا اس کا مقدمہ جو ہے اولھا انسداد باب العلم والظن الخاص بمعظم الاحکام الشرعیہ، پہلے تو ہم یہ قبول کریں کہ علم یا حالت جو شروع میں کہا تھا حالت علم، حالت یقینیہ، یہ بھی جو ہے وہ بند ہے، اور ظن خاص بھی جو ہے ہمیں حاصل نہیں ہے اکثر احکام شرعیہ کے بارے میں۔ ہم یہ کہیں کہ نہ ہم تو یقین حاصل کر سکتے ہیں کہ یہی حکم واقعی ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس ظن خاص موجود ہے، اس کی حجیت موجود ہے۔ تو پہلا مقدمہ یہ۔ دوسرا مقدمہ جو ہے وثانیھا انا فعلا مکلفون بامتثال تلک الاحکام الشرعیۃ قطعا، کہتے ہیں یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ مکلف اور موظف ہیں کہ جتنے احکام شرعیہ ہیں ہم ان کو بجا لائیں، ان کا امتثال کریں، یہ یقینی ہے۔ وَلَمْ يُسْقِطْهَا انسداد باب العلم والعلم فی معرفتها، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ کے آئے ہیں مقدمے اول میں کہ باب علم اور باب علمی یعنی وہ جو ظن خاص ہے ان احکام کی معرفت حاصل کرنے میں ہمیں بند ہے، تو یہ جو ہے اس ہماری تکلیف کو، ہماری اس وظیفے کو ساکت نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ ولا یکفی امتثال ما علم من التکالیف او ظن بالظن الخاص، اور کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت اگر ہمیں تکالیف کے بارے میں جو ایک علم اجمالی ہے یا مثلا ایک ظن خاص ہے کہ بھئی جو ہے ہم مکلف ہیں، تو اس کا امتثال کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل ہی محدود ہے،
اور ہم یہ کریں وہ اہمال الباقی، اور باقی جو احکام شرعیہ ہیں ہم ان کو مہمل چھوڑ دیں، وہ معظمھا، اور خصوصاً وہ احکام شرعیہ جو اکثر و بیشتر وہ ایسے ہی ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس باب علم اور باب علمی جو ہے وہ بند ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ وَإِجْرَاءُ اصالت البراءۃ العامۃ علیہ، اس طرف سے ہم اصالت براءت کو ہر جگہ جاری کریں، یعنی جو عمومیت ہو اس کو، کہ بھئی جب بھی ہمیں شک ہو کہ ہمیں اس مورد میں جو ہے وہ آیا کوئی تکلیف، کوئی وظیفہ شرعیہ ہے، ہم کہیں کہ اصل بری ہے، ہم براءت جاری کریں گے، نہیں ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے او استصحاب العدم السابق علی تکلیف، یا ہم استصحاب عدم ازلی کو جاری کریں کہ بھئی ہم مکلف ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے تو ہمارے ذمے پہ کوئی تکلیف نہیں تھی، اب ہم جو ہے مکلف ہیں یا بالغ ہونے کے بعد تو کہیں استصحاب عدم جاری کریں کہ ہم جو ہے مکلف نہیں ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا نتیجتاً جو ہے وہ ہم یہ اصالت براءت بھی جاری کر دیں، یہ بھی درست نہیں ہے، استصحاب عدم جاری کریں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ تو دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہم مکلف ہیں، موظف ہیں کہ احکام شرعیہ کو ہمیں عمل کرنا ہے، اور اس احکام شرعیہ کے مطابق عمل کرنے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دینا۔ اب آتے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف۔ ثالثھا انا لا یجب علینا فی مقام امتثال معظم الاحکام المنصد علمها علیہا الاحتیاط۔ تیسرا مقدمہ جو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو اکثر احکام ہیں جن کے بارے میں ہمارے لیے باب علم جو ہے وہ بند ہے، تو ان اکثر احکام کے امتثال اور بجا لانے کے مقام میں ہم پر احتیاط واجب نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر ہر جگہ ہم احتیاط کرتے پھریں کہ اس کے جتنے بھی احتمالات ہوں ان سب کو انجام دیں۔ کہتے ہیں اس سے تو زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گی، کیونکہ احتیاط ہر جگہ کرنا، شبہات وجوبیہ ہوں تو سارے موارد کو انجام دیں، شبہات تحریمیہ ہو تو سب چیزوں کو چھوڑ دیں، تو کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے للاجماع، کیونکہ اتفاق ہے ظاہراً علی عدم وجوبہ فی ھذا المقام، جہاں پر ہمیں باب علم منصد ہے تو اجماع ہے علماء کا، احتیاط ہم پر واجب نہیں ہے۔ اور دوسری بات واللزوم العسر والحرج، اور یہ زندگی میں جو ہے وہ سختی اور مشکل پیش آ جائے گی کہ ہر جگہ ہم احتیاط کرتے پھریں، یہ نہیں کر سکتے، احتیاط واجب نہیں ہے۔ پس نتیجہ نکالتے ہیں، یعنی تین مقدموں کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں فَيَحْكُمُ الْعَقْلُ عَلَيْنَا بِالْامْتِثَالِ الظَّنِّ، عقل کہتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ امتثال ظنی، جس کو ظن مطلق کہا جاتا ہے، کہ جو چیز آپ کو ظن آور ہے، گمان جس سے آپ کو حاصل ہوتا ہے، وہی کافی ہے آپ کے لیے، ظن مطلق حجت ہے۔ والأخذ بالمظنون من الاحکام او الطرق الظنیت، پس یعنی یحکم العقل علینا بالامتثال الظنی، عقل کہتا ہے کہ امتثال ظنی کریں، والاخذ بالمظنون، عقل کہتا ہے کہ ہر وہ چیز احکام میں سے جو آپ کو ظن ہو جاتا ہے اس کو آپ لے لیں، او الطرق الظنیہ، یا ہر وہ چیز جو آپ کو ظن آور ہے، ایک راستہ ہے ظنیہ ہے، تو اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ظن مطلقاً جو ہے وہ حجت ہے، چاہے وہ خبر واحد سے آپ کو حاصل ہو، چاہے استصحاب سے حاصل ہو، چاہے قیاس سے حاصل ہو، جس چیز سے بھی آپ کو ظن حاصل ہوتا ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے۔ اور یہ جو یہاں کہتے ہیں یحکم العقل، عقل یہاں پر آپ کو حکم دیتا ہے، تو کہتے ہیں یہیں سے جو ہے وہ حکومت کی جو بات ہے اس کو بھی یہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا مَعْنَى الْحُكُومَةِ
المصطلح علیہا فی المقام، کہتے ہیں یہاں جو ظن مطلق کی بات میں یہ جو کہا ہم نے کہ بھئی عقل حکومت یا حاکم ہے، حکم دیتا ہے، تو یہ کہتے ہیں معنی حکومت جو ہے وہ یہی ہے عند متأخر الاصولیین، جو بعد میں آنے والے اصولیین ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ یہاں کہتے ہیں اسباب حکومت، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ عقل جو ہے یہاں یہی حکم لگاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ظن آور ہو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں لأن العقل هو الحاکم، کیونکہ عقل یہاں پر یہ حکم دے رہا ہے بوجوب الاخذ بالظن، آپ ظن کو لے لیں، یہ آپ اس پر عمل کریں، عند انسداد باب العلم بالاحکام، جب احکام کے بارے میں ایک علم اور یقین آپ کے لیے منسد ہے اور بند ہے اور آپ نہیں کر سکتے، امام تو نہیں ہے، کوئی پیغمبر تو نہیں ہے جا کر آپ اس سے پوچھ لیں، تو جب علم منسد ہے تو جو چیز ظن ہو اس کو آپ لے لیں۔ او نقول ان نتیجۃ مقدمات الحکمہ، یہاں ہم کہیں گے کہ حکومت سے مراد یہ ہے کہ یہ مقدمات انسداد جو 3 پہلے گزرے تھے مقدمات، ان کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے استکشاف العقل، یعنی ان 3 مقدمات کے بعد عقل کشف کرتا ہے لحکم الشارع، یعنی عقل کہتا ہے کہ شارع کا بھی حکم یہی ہے کہ بے نصب الظن طریقا لمعرفت التکالیف فی مقام الانسداد، کہ جب باب علم اور علمی منسد ہے تو اس مقام میں احکام کو حاصل کرنے کی معرفت کے لیے جو ہے شارع نے بھی آپ کو یہ ظن جو ہے مطلق ظن اس کو طریق قرار دیا ہے، یہی راستہ ہے۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْكَشْفِ المصطلح علیہ عندہم، کہتے ہیں متأخرین کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ اسباب کشف یا اسباب حکومت، تو اس سے مراد جو ہے وہ ان کے نزدیک یہی ہے، یعنی ان العقل یکشف عن حکم الشرع، یعنی عقل جو ہے وہ اس مقام انسداد میں کشف کرتا ہے کہ شارع کا حکم بھی یہی ہے کہ بے اتباع ظن، آپ جو ہے وہ ظن مطلق کی اتباع کریں، عند انسداد باب العلم بالاحکام، جب احکام شرعیہ کے بارے میں حالت یقینیہ نہیں ہے، علم حاصل نہیں کر سکتے، تو مطلق ظن کی آپ اتباع کریں، یہی حکم شرع ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مطلق ظن جو ہے وہ حجت ہے۔ اب یہاں پر جو ہے صاحب کتاب اس ظن کی جو بحث ہے اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، تو یہاں تک جو ہے ہم نے 2 مرحلے جو تھے، ایک حالت یقینیہ جو قطع کے احکام تھے وہ بھی پڑھ لیے، اور یہاں تک جو ہے وہ جو دوسرا مرحلہ تھا کہ ایک حالت ظنیہ ہوتی ہے اور ظن حجت ہے، یا اس کے بارے میں جتنے بھی اسباق تھے وہ یہاں تک ختم ہوئے۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ایک حالت شک ہے کہ اس حالت شک میں کیا کرنا چاہیے، اس کے کیا احکامات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ شک اور اس کے جو احکام ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔